الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔ قیامت والے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے اور کافی حد تک بیان ہو چکا ہے۔ اب آخری بات جو بیان ہو رہی ہے وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کا قیامت والے دن اس ترازو میں وزن زیادہ ثابت ہوگا۔ اس میں بھی تقریباً 5 بیان ہو چکے ہیں۔ چھٹا گزشتہ ہفتے شروع کیا تھا کہ اولاد کے انتقال پر جس آدمی کی اولاد دنیا میں اس سے پہلے چلی جاتی ہے اور وہ ان کے انتقال پر صبر کرتا ہے تو اس پر صبر کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ قیامت والے دن جب اس کو تولا جائے گا تو یہ بڑا وزنی ثابت ہوگا۔ مجھے بس ایک واقعہ میں سے یاد آ گیا کہ دنیا میں 2 ہی طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، یا بندہ پہلے خود مر جاتا ہے، بچے بچ جاتے ہیں، بچے پیچھے رہ جاتے ہیں، یا بچے دنیا سے پہلے چلے جاتے ہیں، بندہ مر جاتا ہے اور بندہ جو ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں والد کی عمر لمبی ہوتی ہے یا اولاد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ ایک بادشاہ کو خواب آئی تو اس نے جو ہے نا خواب میں یہ دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے۔ ہارون رشید سارے دانت اس کے گر گئے۔ ایک معبر کو بلایا تو آپ تعبیر بتلاؤ۔ اس نے تعبیر بتلائی اس انداز سے، اس نے کہا کہ آپ کی جتنی اولاد ہے، خاندان والے ہیں، وہ سارے آپ کے سامنے دنیا سے جائیں گے۔ اس پر اس نے اس کو سزا دی۔ کیسی تو بھی تعبیر دی ہے، کسی اور کو بلاؤ، بھائی اس کو تو نہیں آتی۔ کسی اور کو بلایا گیا تو اس نے بڑے اچھے انداز سے بیان کیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، امیر المومنین، آپ کی عمر اپنے خاندان میں سب سے زیادہ لمبی ہوگی۔ تو اس کو اس نے انعام سے نوازا۔ اب بات ایک ہی ہے لیکن انداز بیان کا اتنا فرق ہوتا ہے کہ ایک بات جا کسی بھی دل پہ لگتی ہے اور دوسری بات جو ہے نا بندے کو اچھی محسوس ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو دنیا میں دونوں طرح بھی نظام ہے کہ جس کی اولاد دنیا میں اس سے پہلے چلی گئی اس کے لیے بڑا وعدہ ہے اور بڑی بشارتیں ہیں، جنت کی بھی اور اجر و ثواب کی۔ اولاد 2 طرح کی ہے۔ اگر نابالغ اولاد دنیا سے جائے تو پھر آدمی کو صدمہ بھی ہوتا ہے، اس صدمے پر بھی اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور وہ اولاد اس کے حق میں شفاعت بھی کرے گی، ڈبل اجر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے پیغمبر، یہ مرد ہر وقت آپ کو چمٹے رہتے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی ایسا دن مقرر کریں کہ جس دن بس عورتیں ہی عورتیں ہوں، اس دن مردوں سے آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، صرف ہمیں آپ نے بیان فرمانا ہے اور ہم سے باتیں کرنی۔ تو آپ نے ان سے وعدہ کر لیا، ایک دن کا وعدہ کیا اور اس دن پھر آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، عورتیں جمع ہو گئی پردے میں۔ تو آپ نے پردے میں بیان فرمایا، اس میں آپ نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں ہے جس کے 3 بچے نابالغی کی حالت میں دنیا سے جائیں گے مگر وہ الا حجاب من النار، وہ تینوں بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ اور آڑ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا وہ اثنین یا رسول اللہ، اگر کسی کے 2 گئے ہوں
آپ نے فرمایا ہوا اسنین، بھائی دو کا بھی یہی حکم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث تو اتنی ہے، بخاری شریف کی شرح لکھی ہے عابد ابن حجر رحمہ اللہ، ایک بہت بزرگ گزرے ہیں شافعی، انہوں نے فتح الباری کے نام سے بخاری کی شرح لکھی ہے۔ تو انہوں نے ایک اور عورت کا سوال اسی حدیث پہ نقل کیا کہ ایک عورت نے عرض کی اللہ کے پیغمبر ایک، تو آپ نے فرمایا ایک کا بھی یہی، پہلے 3 کا فرمایا، پھر 2 کا فرمایا اور پھر 1 کا فرمایا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث میں ابی بن کعب جو مشہور قاری ہیں، جن کو سید القراء کا لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، انہوں نے بھی عرض کیا قدمت واحدا یا رسول اللہ، میں نے تو ایک ہی آگے بھیجا ہے، آپ تو 3 کی بات کر رہے ہیں 2 کی، تو آپ نے فرمایا ایک کا بھی یہی۔ اب جو حدیث کی شرح لکھنے والے ہیں انہوں نے کہا بھی کیا بات ہے، یہ بات شروع سے آپ فرما دیتے، پہلے آپ نے 3 کہا، پھر 2 کہا اور پھر 1 کہا، تو شروع سے 1 فرما دیتے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ پہلے وہی 3 کی آئی تھی، جب آپ 3 فرما چکے، عورت نے سوال کیا تو فوراً اللہ نے وہی بھیجی، وہی منٹوں سیکنڈوں میں آتی تھی۔ لیلی امین منٹوں سیکنڈوں میں، یہ 500 سال کا فاصلہ، پھر ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر عرش معلیٰ تک کا 500، یہ سیکنڈوں میں اللہ پاک نے ان کو ایسی طاقت دی ہے۔ 24,000 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام پر پوری زندگی میں 50 مرتبہ وہی آئی ہے، عمر کتنی 1000 سال، اور وہی کتنی آئی ہے 50 مرتبہ۔ آدم علیہ السلام پر پوری زندگی میں 10 مرتبہ وہی آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام پر 48 مرتبہ وہی آئی ہے، لمبی زندگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور میں 24,000 مرتبہ وہی آئی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جبریل امین نے ایک دن میں کتنے چکر لگائے۔ تو جیسے اس عورت نے کہا وہ اسنین، تو آپ پر وہی فوراً اتری کہ آپ فرما دیں اسنین کو بھی ہم ایسے ہی دیں۔ پھر ایک عورت نے 1 کا کہا تو پھر وہی اتری کہ 1 کو بھی، تو یہ وہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا جواب شراح نے یہ دیا ہے کہ نہیں، آپ کو پتہ تو پہلے سے تھا، اللہ پاک نے یہ انعام آپ کی امت پر شروع سے فرما دیا تھا، 1 کا بھی یہ حکم ہے، 2 کا بھی، 3 کا بھی، لیکن یہ بتانے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ یکدم اگر خوشی کی خبر اچانک مل جائے تو بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتی، تو آہستہ آہستہ خوشی کی خبر دی جاتی ہے۔ پہلے 3 پر یہ خوشی کی خبر دی، پھر 2 کے اوپر خوشی کی خبر دی، اور پھر 1 کے اوپر خوشی کی خبر دی۔ ہندوستان میں ایک آدمی کی لاٹری نکل آئی تھی، غریب آدمی تھا، اس زمانے کی بات ہے پرانی، میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، ₹1,00,000 لاٹری نکلنے کا تھا، غریب۔ اب وہ کمپنی والے بڑے حیران پریشان کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کا دل نہ پھٹ جائے، اس کو ₹1,00,000 کی خبر کیسے سنائے؟ آج سے 60-70-80 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے ایک ماہر نفسیات جو ہے نا وہ کرائے پر لیا، بھی تیری ڈیوٹی ہے، تو نے اس بندے کو یہ خبر۔ اس زمانے میں لوگ بڑے امانت دار ہوتے تھے، کمپنی والے بھی امانت دار، آج کل ہوتے تو کہا جائے، وہ کہتے کہ صحیح واقعہ صحیح بندے تک پیسے پہنچنے چاہیے۔ تو انہوں نے ماہر نفسیات جو ہے نا وہ کرائے پر لیا کہ تو نے اس کو کسی طریقے سے یہ خبر ایسے سنانی ہے کہ یہ برداشت کر۔ اس نے اس کے ساتھ دوستی لگائی، کھانا پینا، چائے پانی ہوٹل پہ شروع کیا، گپ شپ لگاتے لگاتے حال آواز اس نے کہا میں نے لاٹری ڈالی ہوئی ہے۔ تو تیری اگر لاٹری نکل آئے، ₹100 کی لاٹری نکل آئے، تو پھر تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا سبحان اللہ، ₹100 یار میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا، اگر ₹100 کی میری لاٹری نکل آئی تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ پھر اس طرح کرتے کرتے 500 تک پہنچا، پھر 1000 تک پہنچا، پھر 5000 تک پہنچا، پھر 10,000 تک پہنچا، کرتے کرتے آخر کچھ دنوں کے بعد اس نے 1,00,000 تک بات پہنچا دی۔ اس نے کہا اگر تیری ₹1,00,000 نکل آئے
اس نے کہا آدھے میں تمہیں دے دوں کتابوں میں لکھا ہے واللہ عالم. جب اس نے یہ کہا میں آدھے تمہیں دے دوں گا تو پہلے نفسیات کا ہارٹ اٹیک ہو گیا وہ دوسرے کو خبر دے رہا ہے. یہ تو مجھے ایک سمجھے کا ہوا ہے مطلب کہ سپریم کورٹ نے آپ نے فیصلہ دیا زمین کا تو اس کو وہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے خوشی سے ان کلیئرنگ بھی پہنچایا ہے تو بیچارہ جو ہے بدگرام کی خوشی سے بھی کبھی کبھی بہت. تو ایک جواب یہ بھی دیا کہ حضور کو تو پہلے سے پتہ تھا لیکن آپ نے آہستہ آہستہ بتلایا کہ یکدم جو ہے نا خوشی کی خبر کسی کو نہیں دینی چاہیے, آہستہ آہستہ دینی چاہیے. بہرحال اگر نابالغ اولاد کا انتقال ہو جائے تو ایک تو جو بندے کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے نا, صدمہ پہنچتا ہے, اس صدمے پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور جن کے گناہ نہیں ہوتے ان کے درجات بلند ہوتی. یہ صدمے تو انبیاء علیہ السلام کو بھی پہنچے, اللہ کے نیک بندوں پر بھی ایسی پریشانی آتی ہے. تو جن کے گناہ ہوتے ہیں ہم جیسے لوگ, ان کے گناہ اللہ پاک معاف فرماتے ہیں, اس کو کفارہ سیئات کہتے ہیں. اور جن کے گناہ نہیں ہوتے ان کے درجات اللہ پاک بلند کرتے ہیں. اللہ کی اپنی ترتیبیں ہیں. پہلے بھی ایک واقعہ میں نے سنایا تھا, ایک بزرگ سے میں نے سنا, ایک کافر کا انتقال ہونے لگا, اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مچھلی کھاؤ, اور گھر والوں کو کہا بھی مچھلی کھانے کو بڑا دل چاہ رہا ہے, اور وقت بیچارے کا بڑا قریب تھا, اور قرب و جوار میں کہیں مچھلی تھی نہیں. گھر والے مایوس. اللہ نے فرشتے کو حکم دیا اس کے گھر کا جو حوض ہے نا وہ بڑا آدمی ہوگا, گھر کے حوض میں مچھلی ڈال کے آئے. انہوں نے دیکھا مچھلی تیر رہی ہے, مچھلی کو پکڑا اور اس کا تیار کیا اور پکایا, کھلا دیا. اس کی آخری خواہش بھی پوری ہو گئی. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اسی وقت کسی ایمان والے کا بھی انتقال ہو رہا تھا, اس کا بھی آخری وقت تھا. اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں شہد جو ہے نا کھانا چاہتا ہوں, شہد کا بندوبست کروں. تو گھر کی بیٹھک کی الماری میں بوتل پڑی ہوئی تھی شہد کی. بیوی کو کہا وہ شہد نکال کے دو. بیوی اٹھانے لگی تو اللہ نے فرشتے کو کہا نیچے گرا دو. اس نے نیچے گری تو بوتل ٹوٹ گئی, شہد گر گیا. اس بیچارے کا اسی حال میں انتقال ہو گیا. صدمے سے بھی انتقال ہو گیا اور آخری خواہش بھی پوری نہیں ہوئی. فرشتوں نے کہا اللہ عجیب ماجرا ہے, سمجھ میں نہیں آنے والا. وہ کافر تھا, تیرا دشمن تھا, اس کے دل میں مچھلی کی خواہش پیدا ہوئی اور مچھلی نہیں تھی, اور آپ نے حکم دیا کہ جا کے پھینک کے آ جاؤ. یہ تیرا ایک بندہ ایمان والا, تجھے ماننے والا, تیری عبادت کرنے والا, اس کے دل میں شہد کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور شہد پڑا ہوا تھا گھر میں اور آپ نے توڑوا دیا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بیچارہ کافر تھا, اس کے لیے بس دنیا ہی دنیا تھی, اس کے بعد تو ہمیشہ کی پریشانی ہے. تو اس کی دل میں آخری خواہش پیدا ہوئی تو مجھے ترس آیا, رحم آیا کہ میرا بندہ ہے, چلو آخری خواہش تو پوری ہو جائے. اور یہ جو ایمان والا بندہ ہے نا, اس کے لیے میں نے جنت میں ایک بڑا اعلیٰ درجہ رکھا ہوا تھا, اور عمر اس کی رہ گئی تھی تھوڑی, یہ اپنی محنت اور عبادت کے ذریعے اس درجے تک تو پہنچ نہیں سکتا تھا. میرے دل میں آیا کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے اور یہ اس پر صبر کرے, اور اس صبر کی وجہ سے میں اس کو وہاں تک پہنچا. اللہ پاک کے کاموں کی جو حکمتیں ہیں نا وہ خود ہی جانتا ہے. تو بہرحال چھوٹی اولاد کے مرنے پر ایک تو وہ اولاد قیامت والے دن جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنے گی, حجاب بنے گی, سفارش کرے گی. ایک حدیث میں آتا ہے وہ جنت کے دروازے پر جب ان کو لا کے کھڑا کیا جائے گا تو وہ انکار کر دیں گے. وہ کہیں گے اللہ ہم جنت میں نہیں جاتے جب تک کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہیں. اپنے والدین, اور بچے کی عادت ہے ضد کرنا, بچہ جس بات پہ اڑ جائے تو والدین بھی مجبور ہو جاتے ہیں, اللہ پاک بھی مجبور ہو جاتے ہیں. معصوم ہے, اس کی بات پوری کرنی. اور بڑی جو اولاد انسان کی فوت ہوتی ہے نا, صدمہ اس پر بھی ہوتا ہے, لیکن ان کو شفاعت کا حق نہیں ہے. چھوٹوں میں اور بڑوں میں بغیر فرق ہے. چھوٹوں میں ڈبل اجر ہے, صبر کا بدلہ بھی ملے گا
اور شفاعت کا حق بھی اللہ پاک ان کو عطا فرمائے۔ اور بالغ اولاد میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے والدین کو صدمہ تو ہوتا ہے، اور ایمان والے اس پر صبر بھی کرتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے پریشانی ہے یہ، تو اس صبر کے اوپر ان کو اللہ پاک پھر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، ان کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور اگر گناہ نہ ہو تو جیسے ابھی آپ نے سنا ان کی درجات کیا ہوتے ہیں بلند۔ بہرحال صبر جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ قیامت والے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے تو اس صبر کا بدلہ سب سے کیا ہوگا، اعلیٰ اور سب سے زیادہ وزنی اور بھاری جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس میں یقین اور عمل